بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ایک بہت بڑا حادثہ ایک بار پھر ہوا ہے۔ ایسے حادثات قوموں کی زندگیوں میں تبدیلیاں لے آتے ہیں، اور جو قومیں حادثات سے نہیں سیکھتی وہ زوال پذیر ہو جاتی ہیں۔ اللہ نہ کرے ہم ان قوموں میں سے بنیں جو حادثات سے نہ سیکھنے والی ہوں۔ اس سے پہلے آپ کے علم میں ہے کہ جو واقعہ رونما ہوا، جس طرح سری لنکن مینیجر کو قتل کیا گیا، جلایا گیا، مارا گیا، وہ کہتا رہا، منادی دیتا رہا، منت کرتا رہا کہ میں کلمہ بھی پڑھ لیتا ہوں، مجھے نہ مارو، لیکن وحشت اور دہشت کے نمائندوں نے اس کی بات نہ سنی۔ اب ایک ایسا شخص جو ذہنی معذور ہے، جو پاگل ہے، اب اس کو اللہ کے گھر میں مارا گیا ہے۔ میرا درد یہ ہے کہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیت اللہ کے بارے میں جب ذکر کیا کہ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا، ومن دخلہ کان آمنا، جو اس میں داخل ہو گیا اسے امن مل جائے گا۔ تو یہ مسجدیں بیت اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ مجھے بتائیے، اس معذور شخص کو جب اس مسجد میں قتل کیا گیا ہوگا تو کیا یہ مسجد روئی نہیں ہوگی؟ کیا اس نے اللہ کے دربار میں یہ شکوہ نہیں کیا ہوگا کہ اللہ، میں اس بیت اللہ کی بیٹی ہوں جس کے بارے میں تو نے کہا وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، آج میرے صحن میں، میرے کمروں کے اندر ایک معذور، ایک پاگل، ایک مجنون، ایک فاتر العقل کو اے اللہ کس طرح مارا جا رہا ہے۔ میرے عزیزو، میرے دیکھنے والوں، میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ ہم کدھر کھڑے ہو گئے ہیں؟ ہمارا معاشرہ تو ایک دوسرے کو برداشت کرنے والا معاشرہ تھا۔ ہمارا معاشرہ تو بے کسوں کی مدد کرنے والا معاشرہ تھا، مفلوق الحال لوگوں کو اچھے حال کرنے والا معاشرہ تھا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں جو اس طرح کے ذہنی معذوروں کو پیار کرتے تھے۔ ہم کس طرف چل پڑے ہیں؟ ایسا کیوں ہے؟ کیسے تبدیلی لائے ہم ان رویوں میں؟ اس کے لیے آپ کو اور مجھے اپنا اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ یہ ممکن نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں بالکل سزائیں دینی چاہیے، سر عام سزائیں ہونی چاہیے، اور میں تو محترم جناب چیف جسٹس صاحب سے اس حوالے سے متعدد بار اپیل کر چکا ہوں، اور نئے جو ہمارے چیف جسٹس ہیں یہ بڑے ہی سمجھدار ہیں، حالات پر ان کا ادراک ہے، فہم ہے، اور اسلام بھی جانتے ہیں، نظام انصاف بھی جانتے ہیں، لیکن گزارش اتنی ہے، التجا اتنی ہے، التماس اتنی ہے کہ آخر کب تک اس سے میں آپ کو ایک بات عرض کروں، ہم بڑے شرمندہ ہیں۔ پوری دنیا میں اسلام اور پاکستان کی بدنامی ہوئی ہے۔ وہ ماں جو بڑھاپے میں اپنے نوجوان بچے کی موت کی خبر سن کے آنسو بہا رہی ہے، ہمارے پاس اس ماں کو دلاسا دینے کے بھی الفاظ نہیں ہیں۔ کیا کہیں اس ماں کو جس کا بچہ پہلے ہی معذور تھا، کہ اس کے بچے کو دین کے نام پر، اس دین کے نام پر جس کا نام سلامتی ہے، اس دین کے نام پر جس کا نام امن ہے، اس دین کے نام پر جس کا آغاز ہی السلام علیکم سے ہوتا ہے، اس دین کے نام پر جس کا اختتام وعلیکم السلام پر ہوتا ہے،
جو امن، سلامتی، اعتدال، محبت والا جس کی بنیاد ہے، اور اس دین کو لانے والے رحمت للعالمین ہیں، رحمت للمسلمین نہیں ہیں۔ کیا ہم یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ آج جنہوں نے اسے پتھر مارا، اس کو ڈنڈا مارا، اس کو قتل کیا، وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پہ عمل کیا، یا اس دین کے وہ ماننے والے ہو سکتے ہیں؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تو دشمنوں کو پناہیں دی ہیں، معافیاں دی ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں؟ بالفرض اگر یہ پاگل نہ بھی ہوتا، یہ کمزور عقل کا نہ ہوتا، تب بھی یہ حق تو ہم میں سے کسی کو نہیں ہے کہ ہم خود ہی منصف بن جائیں، خود ہی جج بن جائیں، خود ہی قاتل بن جائیں، خود ہی جلاد بن جائیں۔ یہ حق تو ہمیں نہیں دیا ہے کسی نے، نہ شریعت ہمیں یہ حق دیتی ہے، نہ ہمیں یہ اسلام یہ حق دیتا ہے، نہ ہمیں ہمارا قانون یہ حق دیتا ہے۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا، جس نے کسی ایک انسان کو قتل کیا اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا۔ قرآن کہتا ہے وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا، جس نے کسی ایک مومن ایمان والے کو قتل کیا وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر میں مفسرین نے حضرت شیخ العربی والعجم حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ اور دیگر اکابرین نے لکھا ہے کہ دو لوگ کبھی جنت کا منہ نہیں دیکھیں گے، جنت کا چہرہ نہیں دیکھ سکیں گے۔ ایک مشرک جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا، اور ایک قاتل جس نے کسی ایمان والے کو قتل کیا۔ سننے میں تو یہ آیا ہے، مقامی لوگوں نے بتایا کہ یہ کہہ رہا تھا مجھے نہ مارو، چوٹ تو اسے بھی لگی ہوگی، چاہے پاگل تھا۔ کل مجھے کسی نے کہا اس کی ماں رو رہی ہے، میں نے کہا ماؤں کے جو بیٹے ہوتے ہیں نا وہ پاگل بھی ہوں تو انہیں بڑے عزیز ہوتے ہیں، بلکہ پاگل ماؤں کو زیادہ عزیز ہوتے ہیں۔ جب یہ ماں اپنا مقدمہ لے کے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں جائے گی، قیامت کے دن اللہ اور اللہ کے رسول کے سامنے پیش ہوگی کہ یا اللہ تیرے گھر کے اندر میرا بیٹا مارا گیا، یا رسول اللہ تمہارے آپ کے امتیوں نے میرے بیٹے کو مار دیا۔ ذرا سوچئے اس وقت کیا حال ہوگا، جہاں نہ ماں بیٹے کو پہچان رہی ہوگی، نہ بھائی بھائی کو پہچان رہا ہوگا، نہ دوست دوست کو پہچان رہا ہوگا، کوئی قوت اور طاقت نہیں ہوگی۔ جب یہ ماں مقدمہ لے کے جائے گی آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اور اللہ کے دربار میں قیامت کے دن، اس وقت کیا جواب دیں گے ہم؟ بڑا دل دکھی ہے، مضطرب ہے۔ اور پھر بدقسمتی یہ ہے کہ ایک طرف ایسے واقعات ہوتے ہیں، ایک طرف ایک گروپ کھڑا ہو جاتا ہے، توہین ناموس رسالت پر جو ہے وہ حملہ آور ہو جاتا ہے، کوئی توہین مذہب کے قانون پہ شروع ہو جاتا ہے۔ اور میرے بھائیوں، اگر یہ توہین ناموس رسالت اور توہین مذہب کے قانون کو مانتے ہوتے تو یہ اس شخص کو قتل تھوڑا کرتے، یہ اس کو قانون کے حوالے کرتے۔ میں یہ بات سمجھتا ہوں اس طرح کے واقعات کرنے والے، اس طرح کے قانون کو ہاتھ میں لینے والے، یہ دراصل ان قوتوں کو مضبوط کرتے ہیں جو قوت پاکستان کے اندر توہین ناموس رسالت اور توہین مذہب کے قانون کے خلاف بولتی ہیں۔ کیونکہ وہ کہتے ہیں اگر آپ نے خود ہی جج بننا ہے، آپ نے خود ہی قاضی بننا ہے، خود ہی مدعی بننا ہے، خود ہی جلاد بننا ہے، تو پھر قانون کی کیا ضرورت ہے؟ بہت دکھ اور افسوس ہے۔ فوری طور پر وزیر اعظم پاکستان نے اس پر ایکشن لیا، اس کے اوپر وزیر اعلیٰ پنجاب نے ایکشن لیا، اور اس کے بعد علماء کے ساتھ میں خود خانے وال پہنچا
اور علماء کے ساتھ مشاورت اور امن کمیٹی کے ساتھ مشاورت کے ساتھ ایک بہت بڑا مقامی علماء کا وفد تعزیت کے لیے گیا، لیکن کیا یہ سب کچھ اس خون کا ازالہ ہے جو بہا ہے؟ خدا کے لیے اپنے رویوں کو بدلیں۔ ہم اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں جن کا فرمان ہے کہ مسلمان تو وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا انسان محفوظ رہے۔ ہم کس طرف چل پڑے؟ ضرورت اس بات کی ہے کہ گلی گلی، محلے محلے، نگر نگر ایک ہی صدا بلند ہو کہ یہ متشددانہ رویے قابل قبول نہیں ہیں، یہ متشددانہ رویے، یہ انتہا پسندی قابل قبول نہیں ہے۔ اور اگر ہم نے اس طرف توجہ نہ دی، یہ مرض ہے، میں مانتا ہوں یہ 40 سال پرانا مرض ہے۔ یہ رویہ خالی مذہب کے نام پر نہیں ہے، یہ رویہ سیاسی میدان میں بھی ہے۔ آپ دیکھتے نہیں ہیں کیا کبھی کسی نے سیاسی میدان میں، یہاں تو ہم نے دیکھا قتل کیے ہوں، ہماری روایات یہ تھی کہ قتل کیے ہوں، ایک دوسرے کے لوگ مارے ہوں، ماں بہن بیٹی آ جائے تو اس کے سر پہ دوپٹہ رکھ کے، اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کے قتل معاف کر دیے جاتے تھے۔ لیکن یہاں ہم کیا دیکھتے ہیں؟ یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ سیاسی میدان میں، یہ میں سیاسی میدان کی بات کر رہا ہوں، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے کسی کو معاف نہیں کیا جاتا۔ بیٹیوں کی، بہنوں کی عزتوں کو پامال کیا جاتا ہے، ایسے جملے کسے جاتے ہیں، ایسی زبان بولی جاتی ہے۔ ابھی پچھلے دنوں ہم نے دیکھا خاتون اول کے بارے میں کیا کچھ نہیں کہا گیا۔ وہ ایک با پردہ خاتون جو اپنے گھر میں بیٹھی ہے، جس کا کوئی تعلق نہیں ہے کسی سیاسی ایکٹیویٹی سے، آپ دیکھ لیں۔ میں نے بہت پہلے کہا تھا کہ میاں نواز شریف صاحب، آصف علی زرداری صاحب، محترم عمران خان صاحب، باقی جو ملک کے قائدین ہیں، وہ ایک ضابطہ اخلاق اپنے کارکنوں کو دیں، اپنے قائدین کو دیں کہ کس حد تک بولنا ہے، کہاں تک بولنا ہے، ایک ریڈ لائن مقرر کریں۔ لیکن کوئی پرواہ نہیں کی گئی۔ کیا کریں؟ ہمارے وکلاء کو دیکھ لیں، صحافی برادری کو دیکھ لیں، تو ہمیں اس حوالے سے بہت احتیاط کی ضرورت ہے، اپنے لوگوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے، اپنے لوگوں کے پاس جانے کی ضرورت ہے۔ محراب و منبر کو بھی کردار ادا کرنا ہے، میڈیا کو بھی کردار ادا کرنا ہے، تمام طبقات زندگی کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا، کیونکہ اگر امن ہوگا تو کاروبار بھی ہوگا، امن ہوگا تو مسجد بھی آباد ہوگی، امن ہوگا تو سکول بھی چلیں گے، امن ہوگا تو تجارت بھی ہوگی، اور اگر تشدد ہوگا تو کچھ بھی نہیں چل سکے گا۔ بہت ہی افسوسناک انداز ہے، رویہ ہے۔ انشاءاللہ یہ مجرمین کیفر کردار تک پہنچیں گے، یہ بھی، سری لنکا والے بھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ آئندہ اس قسم کا کوئی حادثہ نہ ہو۔ ہمیں جاگ کے رہنا ہے، ہمیں جاگتے ہوئے رہنا ہے، ہمیں سونا نہیں ہے۔ ناظرین، ایک بڑا اہم موضوع ہے، میں چاہتا ہوں آج اس کے حوالے سے کچھ بات کروں، اور وہ یہ ہے کہ کیا عمران خان صاحب نے کبھی دعویٰ کر دیا ہے، اعلان کر دیا ہے کہ پاکستان ریاست مدینہ بن گئی ہے؟ کیا عمران خان کا ریاست مدینہ بنانے کا اعلان یا بات جرم ہے؟ اس پر میں آج کچھ بات کرنا چاہتا ہوں، اور بالخصوص اس مذہبی طبقے سے میں مخاطب ہونا چاہتا ہوں جو بغیر سوچے سمجھے ہر لمحہ گالی، بد تہذیبی، بدتمیزی کو اپنا شعار بنا لیتا ہے، اور اس کا خیال یہ ہے کہ وہی دین کے ٹھیکیدار ہیں۔ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ ہم نے پاکستان کو مدینہ منورہ کی طرز کی ریاست بنانا ہے۔ یہ بات تو قائد اعظم محمد علی جناح نے بھی کہی، یہ خیال تو علامہ محمد اقبال نے بھی دیا،
اور یہی بات گزشتہ 75 سال سے جمعیت علماء اسلام، جماعت اسلامی، جمعیت علماء اسلام، سمیع الحق گروپ، مسلم لیگ سب دے رہے ہیں۔ اگر ان سب کا یہ بات کرنا کہ پاکستان میں ہم اسلامی نظام لائیں گے یا خدا کی زمین پر خدا کا نظام لائیں گے جرم نہیں ہے، تو عمران خان کا یہ کہنا جرم کیوں ہے کہ ہم پاکستان کو مدینہ منورہ کی طرز کی ریاست بنائیں گے؟ عمران خان نے یہ تو نہیں کہہ دیا کہ ریاست بن گئی ہے، وہ تو یہ کہہ رہے ہیں ہم بنانا چاہتے ہیں۔ جو رکاوٹیں ہیں وہ بھی سب کو پتا ہے، 2/3 اکثریت نہیں، کوئی قانون نہیں بدل سکتے۔ اتحادی جماعتیں ہیں، تحریک انصاف کے پاس اکثریت نہیں ہے، لیکن وہ جماعتیں جنہوں نے 75 سال سے یہ نعرہ اختیار کیا ہوا ہے اور وہ اقتدار میں بھی اپنا حصہ وصول کرتی ہیں، انہوں نے کیا کیا ہے اسلام کے لیے؟ عمران خان صاحب نے تو 75 سال کے بعد ڈائریکشن اور حالات کے مطابق فیصلے کے لیے اپنی نوجوان نسل کی رہنمائی کے لیے رحمت للعالمین اتھارٹی قائم کی ہے۔ اقوام متحدہ میں کھڑے ہو کے ناموس رسالت کا مقدمہ لڑا ہے، اسلامو فوبیا پہ بات کی ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ کیا اس سے پہلے لوگ اقوام متحدہ میں نہیں گئے تھے؟ ہمارے وزرائے اعظم گئے تھے، کیا ان میں سے کسی نے اس پہ بات کی؟ میں گواہ ہوں، ہم مدینہ منورہ میں تھے کہ جب فلسطینیوں پر گزشتہ سال حملے ہونے شروع ہوئے، عمران خان صاحب تڑپ رہے تھے، بار بار شاہ محمود قریشی صاحب سے کہہ رہے تھے کہ دیکھیں ہم کیا کر سکتے ہیں، اور انہوں نے اپنے اس پورے سفر میں مدینہ اور مکہ میں فلسطین کی بات کی، کشمیر کی بات کی۔ پھر فلاحی ریاست، مدینہ منورہ کی طرز کی ریاست، فلاحی ریاست، یہ جو ابھی کارڈ دیا گیا جسے آپ کہتے ہیں صحت کارڈ، یہ احساس پروگرام، یہ کیا ہے؟ یہ پناہ گاہیں۔ لیکن ایک ایسا ملک عمران خان کو ملا جو دیوالیہ ہونے کے قریب تھا۔ جی میں اس کا عینی گواہ ہوں۔ اگر ہمارے کچھ دوست اور بالخصوص سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اور چین ہمارا ساتھ نہ دیتے تو ممکن ہے ہم دیوالیہ ہو چکے ہوتے۔ اس ملک کو اسٹیج پہ لے آنا کہ آج پوری دنیا پاکستان کی اکانومی کی بہتری کی بات کر رہی ہے، بالکل درست بات ہے کہ ہمارا جو متوسط طبقہ ہے، جو تنخواہ دار طبقہ ہے، اس پہ مہنگائی کا بوجھ آیا ہے، لیکن کرونا کے 2 سال اور یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے ہیں۔ پاکستان کو مدینہ منورہ کی طرز کی ریاست بنانے کے لیے صرف عمران خان نہیں، ہم سب کو کوشش کرنی ہے، ہم سب کو محنت کرنی ہے۔ آپ دے دیجئے عمران خان صاحب کو مدینہ منورہ کی طرز کی ریاست کا نظام عدل اور نظام احتساب 1 مہینے بعد پوچھ لیں گے، لیکن یہ سوال تو عوام کرے۔ وہ جو گزشتہ 75 سالوں سے دین کا نام استعمال کرتے آئے، ہر اقتدار کا حصہ بن گئے، ہمارا ان سے ایک ہی سوال ہے کہ کوئی ایک کام ایسا بتا دیں جو آپ نے دین کے لیے کیا ہو۔ الحمدللہ ہمارے اس دور میں مسجد مدرسہ محفوظ ہے، امام مؤذن محفوظ ہے، مدرس محفوظ ہے۔ ماضی کا اگر حالات کا آپ جائزہ لیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کیا کچھ نہیں ہوا ہے ماضی میں، اور کیا کچھ ماضی میں دینی طبقے کے ساتھ زیادتیاں نہیں ہوئی ہیں۔ یہ چند باتیں تھیں جو میں آپ سے عرض کرنا چاہتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کہا سنا اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ کی آج کی صبح کو عزت والی، عظمت والی، رفعت والی صبح بنائے، اور آپ کے صبح و شام کو برکت والا، قناعت والا بنائے۔ میں یہ عرض کروں گا وہ دعا
جو ہمیں رجب میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے اس کو ضرور پڑھتے رہیں۔ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اے اللہ ہمیں برکت دے رجب اور شعبان میں اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے، آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔